أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب خطيئة وأتوب إليه. لا إله إلا الله 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 الرحمن إلا الله لا إله إلا الله الرحيم إلا الله لا إله إلا الله الرحيم إلا الله لا إله إلا الله الملك إلا الله لا إله إلا الله القدوس إلا الله لا إله إلا الله السلام إلا الله لا إله إلا الله المؤمن إلا الله لا إله إلا الله المهيمن إلا الله لا إله إلا الله العزيز إلا الله لا إله إلا الله الجبار إلا الله لا إله إلا الله المتكبر إلا الله لا إله إلا الله الخالق إلا الله لا إله إلا الله الباري إلا الله لا إله إلا الله المصور إلا الله لا إله إلا الله الغفار إلا الله لا إله إلا الله القهار إلا الله لا إله إلا الله الوهاب إلا الله لا إله إلا الله الرزاق إلا الله لا إله إلا الله الفتاح إلا الله لا إله إلا الله العليم إلا الله لا إله إلا الله القابض إلا الله لا إله إلا الله الباسط إلا الله لا إله إلا الله الخافض إلا الله لا إله إلا الله
الرافع إلا الله المعز إلا الله المضل إلا الله السميع إلا الله البصير إلا الله الحكم إلا الله العدل إلا الله اللطيف إلا الله الخبير إلا الله الحليم إلا الله العظيم إلا الله الغفور إلا الله الشكور إلا الله العلي إلا الله الكبير إلا الله الحفيظ إلا الله المقيت إلا الله الحسيب إلا الله الجليل إلا الله الكريم إلا الله الرقيب إلا الله المجيب إلا الله الواسع إلا الله الحكيم إلا الله الودود إلا الله المجيد إلا الله الباعث إلا الله الشهيد إلا الله الحق إلا الله الوكيل إلا الله القوي إلا الله المتين إلا الله الولي إلا الله الحميد إلا الله 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد لجپال کی آمد مرحبا مرحبا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے سرکار بلاتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد
سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله دل و نگاہ ہر کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ ہر کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھنا سلام پڑھنا درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پر ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہیں سے کرنا جو عرض کرنا انہیں سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے پڑھو درود پڑھو پڑھو درود پڑھو پڑھو درود پڑھو پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے
میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، خدا کا شکر کرو اور پڑھو درود پر، کہ آج لائے ہیں تشریف ہادی اور رہبر، زمانے بھر میں ہے مشہور جن کی یکتائی، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا 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 یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال، مرحبا 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 یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا 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 یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، محفل سجائے نعتیں سنائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، محفل سجائے نعتیں سنائے، آقا کی آمد پہ دھومیں مچائے، روز و شب یہی ہے اپنا حال، مرحبا روز و شب یہی ہے اپنا حال، مرحبا 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 یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، حضور کو جو لجپال سمجھتے ہیں، دامن طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں دامن طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، حضور انہی کو بلاتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد ہے، وہ لوگ قسمت کے سکندر ہے، کون ہے وہ لوگ قسمت کے سکندر؟ آپ ہی کے تعلق سے بتایا گیا ہے شعر میں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، منائیں گے وہ میلاد انشاءاللہ، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، یاسین کی آمد، اجبال کی آمد، سوڑے کی آمد،
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر، به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية، وبحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام شافعي ومالكي وأحمد الكرام، يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں میں ہشتہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کے بسا ہے عرش سے فرش تک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام دوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے قبل از معروضات میں اور آپ مل کر پوری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، مہر چرخ نبوت، نور عین لطافت، گل باغ رسالت، منبع علم و حکمت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، کہف روز مصیبت، ہم غریبوں کی ثروت، حق تعالیٰ کی منت، رب اعلیٰ کی نعمت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں سجا کر پیش فرمائیں۔ پڑھی اللہم صلی علی
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کو لے کر گھر تو آ گئیں، لیکن پوری دنیا میں گھر گھر جا کر پرچار کر رہی تھی کہ میرے گھر سے جب سے یہ برکات کا پیکر نوری فرزند دنیا میں میری کوٹھری میں آیا ہے، تب سے میرے گھر میں اس قدر برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ میں خود اپنے طور پر حیران ہوں۔ آپ نے وہ شعر سنا بھی ہوگا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ بطور تشکر شکرانے کے طور پر جا جا کر اس نعمت کا اظہار کرتی تھیں کہ میرے گھر پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، محمد مصطفیٰ آئے ہیں، نوری بشر آئے ہیں، خوبصورت و حسین و جمیل بچہ آیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سرور کائنات کے اس بچپن کے حسین دنوں سے فیضیاب ہو ہی رہی تھیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہ جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، خود اپنے بچے کو پلانے کے لیے ان کے پاس پوری طاقت نہیں تھی، جن کی اونٹنی سوکھ چکی تھی، جن کے دراز گوش کے اندر سوار کر کے مسافت طے کرنے کی استطاعت نہیں تھی، ایسے عالم میں جب میرے آقا ان کے گھر جلوہ گر ہوئے تو برکات ایسی کہ 7 بکریوں کو اپنی زندگی کا گزر بسر کا سامان سمجھنے والی حلیمہ چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے 700 بکریوں کی مالک بن گئی۔ وہ برکات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے توسط سے تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی سے اور اس کے تھنوں سے نکلنے والے بھرے ہوئے دودھ کے تھنوں کو دیکھ کر دوسرے قبیلے کے افراد اور قبیلے کے دوسری ساتھیاں آ کر کہتی ہمارے لیے کچھ انتظام کرو، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات رسول دو جہاں علیہ السلام کو اس کنویں کے پاس لے گئی جس کنویں سے اہل قبیلہ پانی بھر کر کے اپنی بکریوں کو بھی پلایا کرتے، خود بھی سیراب ہوا کرتے تھے، لیکن اس کنویں کے اندر پانی کی ایسی رمق اور ایسی استطاعت باقی نہیں تھی کہ پیتے ہی آدمی سیراب ہو کر کے جانور پھل پھولنے لگے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کے جب عورتوں نے کہا ہمارے لیے کچھ انتظام کرو، ساری برکتیں تم دیکھ رہی ہو، رسول دو جہاں تو رحمت عالمیہ بن کر کے آئے ہیں، آج کونین کے دلہا کی رحمت دیکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نونہال کو لے کر کے پہنچی، اس کنویں کے پانی سے رسول پاک علیہ السلام کا ہاتھ پیشانی نہیں بلکہ صرف پاؤں کو مس کیا اور اٹھا لیا، حضور کے مقدس پیروں کو اس پانی سے لگایا اور اٹھا لیا۔ کہتے ہیں قبیلے والوں نے جب سرکار کے پیروں کو لگنے کے بعد اس کنویں سے خود پیے اور اپنی بکریوں کو سیراب کیا، اپنی اونٹنیوں کو سیراب کیا، تو وہ قبیلہ جو قحط سے جوجھ رہا تھا، اب برکات قدمان مصطفیٰ کا حال ایسا ہے کہ جتنی بکریاں اس کنویں سے پی کر سیراب ہوتی وہ ساری گوشت والی بننے لگ جاتی۔ وہ بکریاں کہ جن کے تھن سوکھے ہوئے تھے، اس کنویں کے پانی سے ان کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے بچپن کا عالم ہے۔ سرور کائنات رسول دو جہاں علیہ السلام کے شق صدر کے واقعے کو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا ایک فرزند بڑے گھبرائی ہوئی کیفیت میں آ کر اپنی والدہ سے کہنے لگا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، لیکن جب حالات سنبھلے حضرت حلیمہ لے کر رسول دو جہاں کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر کے واپس کیا، تو چونکہ وہ ابھی اس سے پہلے اجازت لے کر کے گئی تھی کہ ہم نے ان کی بہت برکتیں دیکھی ہیں، اے آمنہ اگر آپ اجازت دیں گی تو کچھ وقت ہم انہیں اپنے پاس اور رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اچانک حضور پاک علیہ السلام کو لے کر کے جب حلیمہ سعدیہ حاضر ہوئی تو سیدہ آمنہ نے پوچھا بات کچھ اور ہے، صحیح بتاؤ کیا واقعہ ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے سیدہ حلیمہ نے پورا واقعہ بتایا۔
کہ یہ عام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتفاق دیکھا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنارے پر کھڑے ہیں، دو نوری مخلوق ان کے پاس آئی اور درخت کے پیچھے لے جا کر کے ان کے سینہ چاک کیا۔ یہ واقعہ ہمیں اتنا متحیر کر گیا کہ ہم مبہوت ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا، تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے کو شیطان کا کچھ اثر ہوا ہے؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، میرا یہ بچہ شیطان اور شیطنت کی پوری آلائش سے پاک بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ شیطان اس بچے کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات اب سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر ہے۔ یہ بچپنے کی عمر میں حضرت عباس جو حضور کے چچا بھی ہیں، رسول دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روز حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے دین کی طرف آپ کے کس معجزے نے مائل کیا جانتے ہیں؟ حضور پاک تو جانتے سب کچھ تھے، کہنے لگے آپ ہی بتائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے جس معجزے نے مجھے آپ پر ایمان لانے کی طرف راغب کیا ہے وہ یہ کہ آپ پنگھوڑے پر رہا کرتے تھے، آپ پالنے میں رہا کرتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ دنیا والے اپنے بچوں کے دل بہلانے کے لیے، ان کے آنسو کو سنبھالنے کے لیے دنیاوی کھلونے دے کر کے انہیں سنبھالتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے محبوب کبریا، میں پنگھوڑے میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ اپنی انگلی کے اشارے سے اگر چاند کو یوں کرتے تو چاند ادھر آ جاتا، آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو یوں کرتے تو چاند اس طرف آتا۔ میں نے یقین جان لیا یہ عام بشر نہیں ہے، یہ وہ فرزند ہے کہ جس کے ان 5 انگلیوں کی مٹھی میں اللہ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجی دے چکا ہے۔ یہ بچپنے کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پالنے میں ہے۔ حضور پاک کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، اور سرکار کھیلنے کے لیے، کیونکہ خود بھی نور کھلونا بھی نور کا، خود بھی نور کھلونا بھی نور کا، اور وہ بھی ایسے کہ سرکار اپنی انگلی کو یوں کر دیں تو چاند اشارہ سمجھ کے یوں آ جائے، آپ یوں کر دیں تو چاند اشارہ سمجھ کے یوں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اس معجزے نے تو حضور پاک پنگھوڑے میں ہوں تو چاند سے کھیلے، یہ رسول اللہ کا اختیار، یہ رسول اللہ کا معجزہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر واپس رسول دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر بنی عدی کی طرف حضرت سیدہ آمنہ پہنچی۔ یہ ابھی 5 سال کچھ مہینے کی مدت کا وقت ہے کہ آپ جب مدینہ طیبہ پہنچی اپنے شہزادے کو لے کر، سائے پدری تو پہلے ہی رخصت ہو چکا ہے، اب قدرت کے ان تمام تر مشیات کے تحت جو اللہ ہی جانتا ہے، رسول دو جہاں کی عمر مبارک 6 سال کو لگنے والی ہے، حضور پاک کی عمر 6 سال، اور سیدہ آمنہ اپنے ننہال، حضور پاک اپنے ننہال میں اور سیدہ آمنہ اپنے گھر مدینہ طیبہ کی وادیوں میں ہیں کہ آپ کو شدید بخار کا لاحقہ ہوا، یہاں تک کہ اس بخار سے آپ نبوردازمہ ہو کر کے پھر واپس صحت یاب نہ ہو سکیں۔ اس بخار کی شدت نے آپ کو اس دنیا کو داغ مفارقت دینے پر مجبور کیا۔ مقام ابا پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور پاک کی صرف 6 سالہ عمر ہے، اور آپ کی جو گھر کی خادمہ وراثت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں تھی، جنہیں ام ایمن کہا جاتا ہے۔ ام ایمن نے آپ کی کفالت کی، اس کے بعد آپ کو سنبھالا، حالانکہ ساری پرورش کا انتظام جناب عبد المطلب دادا رسول کرتے تھے، لیکن چونکہ ایک خاتون کی شفقت ضرورت ہوتی تھی کہ ایک عورت کی شفقت اپنے آپ میں معنی رکھتی ہے۔ دادا تو دادا تھے، حضرت ام ایمن سرکار سے بڑی محبت کرتی، انہیں اپنے سینے سے لگاتی، اپنے آغوش میں رکھتی، حضور سے بے پناہ محبت کرتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اے ام ایمن، میری ماں کے بعد میں آپ کو بھی اپنی ماں جانتا ہوں۔ حضور پاک ان سے محبت فرمایا کرتے،
ام ایمن نے رسول دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ احسان و اخلاص کا معاملہ کیا. 2 سال تک تربیت حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات کی فرمائی. 8 سالہ عمر ہوئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے. دیکھیے سیرت کا آج بیان کرتے ہوئے 7واں دن ہے. کون سا؟ لوگ سوچتے ہیں کہ سیرت میں بس وہی واقعات بیان کریں کہ حضور گزر رہے تھے, کسی نے کانٹے بچھا دیے, سرکار کے قدم سے خون بہنے لگا, نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو کھجور کی چھاگل میں بند کر دیا گیا, آگ لگا دی گئی, دھوئیں سے سرکار کا دم گھٹنے لگا. حضور پاک تبلیغ کے لیے نکلے تو آپ کے راستے پر یہ کیا گیا, سرکار کے قتل کی پلاننگ کی گئی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہی سیرت ہے. یہ سیرت بیان کر رہے ہو کہ حضور کے نقص نکالنے کے لیے ایسے واقعات لا رہے ہو جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یعنی ان واقعات سے بے شک سرکار کا تحمل, سرکار کا صبر تو اور سرکار کی اپنی امت سے محبت تو ظاہر ہے, لیکن ایسے واقعات کو نہیں بیان کریں گے جس سے مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت دل میں بیٹھ جائے اور جان لیں کہ مصطفیٰ کون ہے, محمد عربی کون ہے. اس وجہ سے کہ سیرت بیان کرنے والے تو ایسے بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ارے جن کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی توفیق نہیں مل رہی ان سے کیا سیرت سنو گے. آپ سلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ سلام کیا ہوتا ہے, یہ تو تمہاری زبان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے کہ تم حضور پہ پورا درود بھی پڑھ سکو. سلام بولنا حرام ہے, اس کا کوئی تخفیفی قاعدہ نہیں ہے, پورا ہی بولنا پڑے گا. حضور پر آئے تو نام پورا لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو تخم کائنات ہیں, جو جڑ ہیں ہر شے کی, جو اصل ہے پوری کائنات کی. ان کی گفتگو ہو اور کوئی بکنے والا ایسے بکے. آپ سلام نے فرمایا تمہاری قسمت تم پر روئے کہ تم دنیا میں کیوں آئے. اس وجہ سے کہ جو شخص حضور کی تعظیم جان کر کے سیرت نہیں پڑھتا وہ صرف سیرت پڑھ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے قریب نہیں ہو رہا ہے. سیرت اس وجہ سے سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تاکہ حضور کی عظمت دل میں آئے اور سرکار کو پہچان کر کے حضور سے وفاداری سیکھے اور حضور کے در سے ایسا اٹوٹ رشتہ قائم کر لے کہ ساری دنیا چھڑانے میں لگی ہو تب رشتہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے. اور وہ کب آئے گا؟ جب ہم جانیں گے کہ حضور کون ہے. ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس وہی وہ واقعات سنائے کہ حضور کھا رہے تھے کسی نے زہر کا کھانا دے دیا, سرکار جا رہے تھے کسی نے کچرا ڈال دیا, حضور نماز پڑھ رہے تھے کسی نے کھجوروں کی چھاگل ڈال کے دم گھٹنے لگا. ایسے واقعات سننے کے بعد انسان یہ کہے گا کہ ہمیں بس ایسی سیرت سننی ہے. سیرت سنو, لیکن سیرت سننے کے لیے دل پہلے تمہارا مسلمان ہونا چاہیے, دل میں عظمت رسول آنی چاہیے. یہ واقعات بھی بے شک اپنی جگہ رسول اللہ کے زندگی سے نکلنے والے انمول جواہر ہیں, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. یہ سرکار کی سیرت کا عظیم الشان گوشہ ہے. لیکن یاد کرو حضرت عمر کے دور کو, پڑھانے والا نماز مصلی پر پڑھا رہا ہے اور بار بار وہ سورت پڑھتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لہجہ, وہ انداز ذکر کیا کہ جس میں سرکار ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. عبس و تولی, عبس و تولی, کہ سرکار نے اپنے چہرے کو ناراضگی سے ایسے ظاہر کیا جیسے آدمی غصے میں ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. تو اللہ نے, یہ تو اللہ ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنے محبوب سے جیسے چاہے بات کرے, وہ اپنے محبوب سے جس انداز میں چاہے مخاطب ہو جائے. لیکن مصلی پہ ٹھہرا ہوا ایک منافق یہی صورت بار بار پڑھتا تھا. حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا
تو پھر اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وہ حشر کیا اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا. کہا تم جو سورت پڑھ رہے ہو اس سے تم تعظیم کی نیت نہیں رکھتے ہو, سرکار کا عیب نکالنا چاہتے ہو, جبکہ وہ بے عیب رسول ہیں, جبکہ وہ تو بے عیب رسول ہیں, ان کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے, کوئی ریب ہی نہیں ہے کہ سرکار بے عیب ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو سیرت کب فائدہ دے گی حاضرین گرامی؟ جب دل میں محبت ہو, جب دل میں عظمت آ جائے. اور عظمت آنے کے لیے یہ جاننا پڑتا ہے کہ مصطفیٰ کون ہے, مصطفیٰ کیا ہے, ان کا درجہ علیٰ کیا ہے, وہ کہاں تھے جب آدم نہ تھے تو وہ کیا تھے, جب دنیا نہ تھی تو وہ کہاں تھے, اور اللہ سے ان کا تقرب کیسا ہے. تو یہ سارا سفر نور جسے ہم چاہیں تو اور 20 دن بیان کر سکتے ہیں, صرف سرکار کا نوری سفر, لیکن ہم نے تو 5 دن میں سمیٹ دیا. تو سیرت مصطفیٰ اس لیے سیکھی جاتی ہے, سب سے پہلا مقصد کہ حضور کی سیرت سے ہمیں محبت ہو جائے. کسی کے کام سے اس وقت محبت ہوتی ہے کہ پہلے اس کی ذات سے محبت ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑی قریب کی بات کر رہا ہوں, شاید اللہ آپ کے ذہن کو اس سے قریب کر دے. جی حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے پہلے یہ ہوتا ہے نا, آپ کسی کو ڈائریکٹ اپنے جا کر کے آپ کوئی بات رکھ دو تو آپ کی وہ بات مانے گا نہیں مانے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن آپ کسی کو پہلے اپنی ذات منوا دو کہ آپ کیا ہیں, پھر آپ کچھ بھی بول دو وہ مان لے گا, ہے نا. تو پہلے ذات مانی جاتی ہے پھر بات مانی جاتی ہے. اب جو قوم ذات کو جانتی ہی نہیں اور صرف باتیں کر رہی ہے تو صرف باتیں ہی کر رہی ہے, اس کے پاس نہ عشق کا اثاثہ ہے نہ محبت کی ثروت ہے. اسی لیے وہ خالی ہی خالی ہیں. وہ ساری زندگی سیرت کمپٹیشن کراتے رہے, سیرت کے مسابقے کراتے رہے, سیرت کی کانفرنسیں کراتے رہے, محسن کائنات کانفرنس کرا لیں, منصف کائنات کانفرنس کرا لیں, لیکن وہ خالی کے بھری ہوئی جھولیاں انہی کی ہوں گی کہ جس کا دل محبت مصطفیٰ اور تعظیم اس مصطفیٰ سے لیس ہو. تو حضرین گرامی حضور کو جانیے کہ سرکار ہیں کون. سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہے عزیزان گرامی کہ پوری دنیا مل کر اس وقت سے نہیں بلکہ جناب آدم سے لے کر آج تک, آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں سب لوگوں کو اپنی علم کی حیثیت سے تعریف کرنے ٹھہرا کرو اور کہو کہ تم سارے لوگ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایک ہی کام کرو, بس حضور کی تعریف. وہ سارے لوگ تعریفیں کرنے لگ بھی جائیں, وقت گزر بھی جائے, تب بھی تعریف مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ ذات حضور کی ہے. تو سمجھیے کہ حضور کون ہے. ان سے کیا سیکھیں گے کہ جن کو خود عشق کا پتہ نہیں ہے, ان سے کیا محبت لیں گے کہ جنہیں محبت کی میم معلوم نہیں ہے, عشق کا عین معلوم نہیں ہے, وفا کی واو معلوم نہیں ہے. تو سرکار کی ذات اقدس جو پالنے میں اپنی انگلیوں سے کھیلیں بھی تو وہ چاند سے جو نور کا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر مبارک میرے آقا کی, دادا جان کا انتقال ہوا. بتائیے ایک چھوٹی سی عمر میں کن کن محبوب لوگوں سے حضور کی جدائیگی ہو رہی ہے. میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے, صرف 2 ماہ حمل کو ہوا ہے, والد سے جدائیگی. دنیا میں تشریف لائے, 6 سال کا وقت گزرا, والدہ سے جدائی. پھر 2 سال کا وقت گزرا, دادا سے جدائی.
غرضے کے جو قریب ترین لوگ ہیں حضور کے سینہ اقدس پر ان کی جدائیگی کا غم ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ جناب ابو طالب نے سرکار کی کفالت کی اور ایک مدت تک حضور کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا، حمایت کی، سپورٹ کیا، حضور کی کفالت بھی کی، حمایت بھی کی، سرکار کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی رکھا، سب کچھ تھا۔ 12 سالہ عمر میں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر پر نکلے تو راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام جرجیس تھا۔ تو 12 سالہ عمر سرکار اقدس علیہ السلام ساتھ اپنے چچا کے، اور یہودی تو حضور کے دنیا میں آئے ہوئے دن سے ہی کھاد لگائے بیٹھے کہ کسی صورت ان کے اوپر ہمیں موقع مل جائے اور ہم نے اپنے ناپاک ارادے کو کر جائے، لیکن جسے اللہ بچائے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اسی لیے خدا پہ توکل رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ جس شخص کو قرآن کے اس فرمان پہ یقین ہو کہ اگر پوری دنیا آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ آپ تک وہ فائدہ پہنچنے نہیں دینا چاہتا تو ساری دنیا کی کوششیں بیکار ہو جائیں گی، وہ فائدہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور یقین کر لو پوری دنیا مل کر روکنے کے لیے لگی ہو کہ یہ فائدہ اس تک نہ پہنچے اور اللہ چاہتا ہو کہ یہ فائدہ پہنچ جائے تو سارے روکنے والے کی ناکام کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہو کر وہ فائدہ اس تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سرکار کی ذات کو اپنے حصار نور میں لے لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہودی تو شروع سے گھات میں تھے، 12 سالہ عمر میرے آقا سرور کائنات سفر شام پر تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ ایک بحیرہ جس کا نام جرجیس تھا، اس نے جب ایک جگہ پر پڑاؤ پڑا گرجا گھر کے پاس تو اس نے حضور کے چچا جناب ابو طالب سے آ کر قریب بیٹھ کر کے کہا ان کی حفاظت کرو۔ کیا کہا؟ ان کی حفاظت کرو اور ہو سکے تو انہیں واپس لے جاؤ، اگلے سفر میں ان کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بڑے تعجب کرنے والے الفاظ تھے۔ تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ جنہیں تم اپنا بھتیجا کہہ رہے ہو یہ معمولی نہیں ہے، ہم نے اپنی توریت میں پڑھا ہے یہ وہی رسول ہیں کہ جس کا ذکر توریت کے اندر بھی آیا، انجیل کے اندر بھی آیا، زبور میں بھی آیا ہے۔ یہ وہی رسول ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور آئندہ وقت میں اعلان کریں گے اللہ کے حکم سے کہ اے دنیا والوں سنو، اللہ نے مجھ محمد کو تمہاری رہبری کے لیے منتخب کر لیا، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یہ وہی رسول دو جہاں ہے، یہ وہی محسن انسانیت ہے، یہ وہی رحمت للعالمین ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں۔ جناب ابو طالب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی ہے؟ دیکھو چشمے بینا ہو تو پھر اندھے بھی دیکھ لیتے ہیں، دل میں اگر آنکھیں ہوں تو ظاہری آنکھ بند بھی ہو تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جس کا دل مہر پایا ہوا ہو سمم بکمن عمیون کی کہ اب اس پر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے سامنے لاکھ آپ بولتے رہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی ہیں، بحیرہ کہتا ہے کہ جب آپ آ رہے تھے میں نے بہت غور سے دیکھا راستے میں جتنے درخت تھے، جتنے پتھر تھے، جتنے ٹیلے تھے، سب جھک جھک کر ان کے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے درخت کسی نبی کے علاوہ سجدہ نہیں کرتا، اور یہ وہی رحمت للعالمین ہے جو صرف نبی اللہ نہیں ہے، نبی الانبیاء بن کے آئے ہیں۔
یا رسول اللہ، یا علی۔ بحیرہ نے کہا میں نے راستے میں دیکھا کہ درخت انہیں سجدہ کر رہے ہیں، ٹیلے انہیں سلام کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے اور غور سے دیکھا تو اتنی کڑکتی عرب کی گرمی میں بادل حضور پر سایہ کر رہے ہیں۔ یہ چل رہے ہیں اور بادلوں کا سایہ ہے کہ انہیں دھوپ نہ لگے۔ جن کے لیے اللہ انتظام کرے بادلوں کا سرکار کے جسم کو دھوپ سے بچانے کے لیے، ان کو تم اپنی طرح کہتے ہو؟ جن کے چلنے پر درخت سجدہ کر کے یہ پہچان لے، کوئی یہ نہ پوچھے کہ حضرت سجدہ کہہ رہے ہیں، سجدہ تو حرام ہے۔ سجدہ ہمارے لیے حرام ہے، پتھر کے لیے تھوڑی حرام ہے۔ سجدہ ہمارے لیے حرام ہے، پیڑوں کے لیے تھوڑی حرام ہے۔ مکلف ہم ہیں شریعت کے، شریعت کے احکام انسانوں پہ لگتے ہیں، پیڑ پتھروں پہ نہیں لگتے ہیں۔ تو رسول دو جہاں علیہ السلام کی یہ نبوت کی پہچان تھی کہ بحیرہ نے کہا میں نے دیکھا آتے وقت پیڑ انہیں سجدہ کر رہے تھے، ٹیلے انہیں سلام کر رہے تھے، بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا یہ ریت پر پیر رکھتے ہیں تو ان کا نشان نہیں پڑتا ہے۔ حضرین گرامی، کون کہتا ہے اپنی طرح حضور کو؟ اور جو اپنی طرح کہتا ہے تو پھر آپ سمجھیے وہ ہماری طرح نہیں، وہ کچھ اور ہی ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، بحیرہ نے کہا میں نے ان علامتوں سے پہچان لیا کہ یہ نبی الانبیاء۔ اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کی پشت پر دل کے قریب والی جگہ میں اللہ نے نبوت کی مہر لگائی، اور میں نے وہ بھی دیکھ لی۔ ان ساری چیزوں سے یہ بات فکس ہو گئی کہ یہی آخر الزمان کے نبی ہیں، یہی نبی آخر الزمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ ان تمام تر بچپن کے حالات کو اور آپ کی شان اور عظمت کو دیکھ کر کے یہودیوں نے کہا کہ اب ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد یہودیوں میں ایک شور ہے کہ وہ نبی آ گئے ہیں تو ان پر خطرہ ہے، لہٰذا آپ انہیں لے کر مکہ واپس پلٹ جائیں، آگے سفر نہ کریں۔ ان کو یہ رائے مناسب لگی تو سرکار کی حفاظت کے لیے آپ نے انتظامات کیے اور انہیں لے کر واپس پلٹ گئے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی 12 سالہ عمر ہے۔ حاضرین گرامی دیکھیے کیسے کیسے معجزات ہیں۔ کیا کہا بحیرہ نے؟ جب یہ چلتے ہیں تو ریت پر ان کے پیر کا اثر نہیں پڑتا ہے، اور جب یہ پتھر پر، توجہ کی، ریت پر نقش نہیں بن رہا ہے اور پتھر پر یہ قدم رکھ دیں تو پتھر میں نشان بن جاتے ہیں۔ ریت پر نشان نہیں اور پتھر پر پورے قدم کا نقش بنا ہوا ہے۔ پتھر یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جب قدم ناز کو رکھیں تو وہ قدم کا نقش تا ابد ہمارے سینوں میں رہ جائے اور ہم سرکار کے نقش کو اپنے اندر سما کر ہمیشہ کے لیے محترم اور عزت والے بن جائیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز سادی ہی تھی، ساری چیزیں سادی ہی تھی، پیڑ پیڑ ہی تھا، پتھر پتھر ہی تھے، لیکن جب نسبتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو سادی چیز بھی لمحے بھر میں آسمان میں چلی جاتی۔ تو حضور آئے تو ایک پیڑ صحابی بن گیا، کوئی پتھر صحابی بن گیا، سرکار آئے تو پتھروں نے اپنا نقش لے لیا، سرکار آئے تو پتھروں نے سجدہ کیا، سرکار آئے تو سوکھے دریا بہنے لگے، سرکار آئے تو رکے ہوئے حالات چلنے لگے، سرکار آئے تو پریشانی ٹلنے لگی۔ سارا کچھ تو ویسے ہی چلنا چاہیے تھا اگر ہماری طرح ہے،
لیکن یہ نظام بتا رہا ہے تمہاری ہماری طرح ہوتے تو جیسے سارے بچے آنے سے کچھ نہیں بدلتا، ان کے آنے سے بھی کچھ نہیں بدلتا، لیکن نظام کائنات کی تبدیلی بتا رہی ہے، لیل و نہار کی رنگتیں نکھری نکھری بتا رہی ہے۔ وہ آئے ہیں، انقلاب زمانے پہ چھائے گا، وہ آئے ہیں، حق کا پرچم بلند ہو جائے گا، وہ آئے ہیں، نظام کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں مہکیں گی، کونے کونے میں خدا والوں کا اجالا نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کو جان کر کے مانیے کہ سرکار کیا ہے۔ مانتے تو سب ہیں، جملہ یاد رکھیے گا، مانتے سب ہیں، صرف سر حضور کو ماننا کافی نہیں ہے، جیسے حق ہے ویسا مانو۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک کی محبت پر قائم رکھے اور سرکار کی عظمت ہمارے سینے میں بٹھا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بیٹھے رہی ایک منٹ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آج آپ کے لیے انشاءاللہ جائے نماز کا تحفہ، ٹریولنگ جائے نماز، پاکٹ سائز ہے، آپ اسے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی بیگ کے چھوٹے سے حصے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کسی چیز کا آپ اہتمام کرتے ہیں نا، تو اس سے جڑی ہوئی چیزیں جب رکھتے ہیں تو ذہن فوراً اس کی طرف جاتا ہے کہ یہ چیز ہم نے رکھی ہے تو ہمیں یہ کرنا بھی ہے۔ تو جب آپ سفر کرتے ہیں تو بہت ساری اپنی زندگی کی ضروریات رکھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے سفر کا نمازی، گھر کا نمازی بھی سفر میں جائے تو بے نمازی ہو جاتا ہے۔ اور آج کے حالات تو ایسے ہیں، نماز کا شوق دل میں ہے لیکن حالات بھی اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنے لگتا ہے۔ بہرحال چیزیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو دل خیال کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیز رکھی ہے، تو اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے سفر کے چیزوں میں جب ٹریولنگ جائے نماز رکھیں گے تو دماغ کام کرے گا کہ میں نے رکھی ہے اس لیے تاکہ میں نماز پڑھوں۔ تو انشاءاللہ آپ وہ جائے نماز لے کر کے جائیے جو آپ بچھائیں گے ایسی جگہ کہ آدمی کیا ہوتا ہے، کبھی رومال تو لے کر کے چلتا ہی ہے لیکن رومال گندگی ہو تو بھیگ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ ایکسٹرا چیزیں۔ تو یہ پلاسٹک والی ہے جسے آپ بچھائیں گے، جھٹک دیں گے اور پانی اس پر ڈال دیں گے تو پھر وہ پاک صاف ہو جائے گا، ایزی ٹو یوز ہے، لہٰذا اسے لیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر نماز کی عادت بھی ڈالیں اور سفر میں بھی استعمال کریں۔ بچے ایک طرف آ جائیں، درود و سلام کے بعد انشاءاللہ العزیز ان کے لیے جو ہر جمعرات کی طرح مٹھائی اور چاکلیٹ کا تحفہ ہوتا ہے وہ دیا جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو، تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، شافعِ روزے جزا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
लिया है घर तुम्हारा, जानकर काफी सहारा, ले लिया है घर तुम्हारा। रब के वारिस खुदारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम दो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء عند الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بحرمة الفاتحة. خدایا وہاں سے بنی فاطمہ اگر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بن قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول. پروردگار ہماری کا بادشاہ آج کی اس بابرکت محفل پاک کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس مجلس نور کی وساطت سے پروردگار جتنے اذکار عوام الناس نے کیے، پروردگار عالم نعت و مناقب، صلاۃ والسلام کے بابرکت اشعار، درود پاک کا ورد مخصوص کیا گیا، پروردگار مواعظ حسنہ تیرے محبوب کی سیرت مقدسہ کے چمکتے ہوئے جواہر کو بکھیرا گیا، بیان کیا گیا. پروردگار ان تمام اہتمام میں، انصرام میں، آنے، اٹھنے، بیٹھنے، درود پڑھنے میں، مسجد کا ادب کرنے میں، اہتمام کرنے میں، بولنے میں، سننے میں جس قسم سے بھی ہم سے آمدن سرمن جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہو، رب قدیر معاف فرمائے. جتنا جو کچھ صحیح صحیح اہتمام ہوا ہے کریمہ اپنے فضل سے اس پورے اہتمام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تیری شان کے لائق جو کچھ تو ہم گنہگاروں کو ثواب دے گا پروردگار، اسے ہم سب سے پہلے ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، خود مرسلین اعظام، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، اتباع تابعین، اتباع تابعات، ائمہ مجتہدین، جملہ شہدائے ملت اسلامیہ، اقواس، اقطاب، ابدال، نوجوان، نقبا، صالحین امت، آپ عام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی ارواح طیبہ پر پیش کرتے ہیں. آمین. پروردگار عالم اس محفل پاک میں جتنے لوگ حاضر ہیں، ان تمام کے اہل خاندان میں، جاننے پہچاننے والوں میں، دوست احباب میں، جو ایمان کے ساتھ اہل سنت پہ قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے گئے، ان سب تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. آمین. پروردگار اس ثواب کی وساطت سے، پروردگار اس ثواب کی وساطت سے جتنے لوگ پروردگار عالم اپنے قبروں میں ان پر جس قسم کی بھی تکلیف ہو رہی ہو، کریمہ اس تکلیف کو دور فرمائے. آمین. تنگی ہو تو کشادگی سے تبدیل فرمائے. آمین. تاریکی ہو تو اجالے سے تبدیل فرمائے. آمین. پروردگار عالم ہم سب کے صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما دے، جانے انجانے میں ہوئی جملہ خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے میرے مالک، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہے، تیرا حبیب راضی ہے. جتنے بیمار ہیں سبھی کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار عالم محترمہ اسما بانو بیمار ہے، پروردگار عالم انہیں شفائے کلی نصیب عطا فرما. اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں، بارے قرض سے سبو دوشی عطا فرما. پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب کی سنتوں پر چلنے کا
جذبہ اور حوصلہ نصیب عطا فرما، حضور سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، میلاد کی برکتیں سمیٹنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما، ہمارے والدین کا نام شامل فرما، میلاد کے مقدس دن اور مقدس راتوں میں پروردگار بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار عطا فرما، حضور کے مقدس نور کے صدقے ہم سب کی زندگی کو نورانی فرما، ہماری آخرت کو آباد فرما، ہماری قبر کو نور والی قبر میں تبدیل فرما، جانے سے پہلے دنیا سے آخرت کی تیاری اور گوشہ آخرت باندھنے کی توفیق عطا فرما، زاد معاد تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے محبوب کا صحیح سے ذکر نہیں کر سکتے، ہمیں صحیح ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، اگر بولنے میں ہم سے خطا ہو جاتی ہو تو پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہماری ٹوٹی ہوئی زبانیں ہیں، ٹوٹے ہوئے لہجے ہیں، ہمارے دامن چرے ہوئے ہیں، نہ ہم تیرے محبوب کی تعریف کر سکتے ہیں نہ کرنے کے قابل ہیں، یہ تیرا کرم ہے مالک، تو نے ہم گنہگاروں کی زبانوں کو تیرے محبوب کے تعلق سے بولنے کے لیے قبول کر لیا ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ ہم گنہگاروں کے کانوں کو تو نے حضور کی تعریف سننے کے لیے چن لیا ہے۔ اے رب قدیر، جو تعریفیں تیرے محبوب کی ہم بول رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ہمارے بولنے ان کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، تیرے محبوب سے سچی محبت اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہزاروں تمنائیں ہیں، لاکھوں کروڑوں التجائیں ہیں، لیکن سب سے عظیم تمنا تیری بارگاہ میں یہ ہے، جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہتے ہوئے اسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، دنیا پر رہتے ہوئے اسی مسلک کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اپنے فضل و کرم سے جتنے تحائف کا اس مقدس دن کی مناسبت سے آج کے پروردگار عالم بچوں کے لیے تحفے کا انتظام کیا گیا، آئے ہوئے زائرین کے لیے، سامعین کے لیے تحفے کا انتظام کیا گیا، پروردگار عالم اس اہتمام کرنے کے صدقے سے حاجی فضیل صاحب کی روزی روزگار میں رزق میں خوب برکت نصیب آمین۔ پروردگار عالم ان کے کاروبار کو، ان کے جملہ کاروبار کے ذرائع کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب آمین۔ حاسدہ سے منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، حاسدین کے حقد سے حفاظت عطا آمین۔ اے مالک مولا، پوری روئے زمین کے مسلمانوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے لقمے نوالے سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، سود خوروں سے بچنے کی توفیق آمین۔ پروردگار، جو مانگا وہ دے دے، جو مانگنے سے چھوٹ گیا تو بہتر جانتا ہے تیرے بندوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جو تیرے نزدیک ہمارے لیے اچھا ہو وہ ہمیں عطا فرما دے۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى سيدنا محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اب جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔